اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ٹی ایل پی کے لوگوں کو مبارکباد کہ ان کا جو دھرنا تھا وہ کامیاب ہوا، مذاکرات کامیاب ہوئے۔ ہم تمام عاشقان رسول جو شہید ہوئے ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں جو پولیس والے مسلمان بھائی شہید ہوئے۔ تحریک لبیک کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ ناموس رسالت کا مسئلہ پارلیمنٹ تک لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جناب، اگر مسئلہ نہیں تھا تو پھر اتنے عاشقان رسول کا خون نہ بہایا جاتا۔ یہ تو ان کو پتہ ہے نا کہ جو سامنے شہداء کو رکھے ہوئے تھے اور مسجد زخمیوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لبیک لبیک، اور اپنے مشن سے ایک قدم کیا، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اگر انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے، اور بظاہر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس میں بہت بڑی حکمت اور کامیابی ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں۔ تو آپ اس حوالے سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ بابا جی فرما گئے تھے کہ اگر ناموس رسالت کا یہ مسئلہ اسمبلی میں نہ لے جایا گیا تو اگلی کال ایسی ہوگی کہ دنیا یاد رکھے گی، اور 70 سالہ تاریخ کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پورا پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کی کال پہ بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد پوری دنیا میں ہمارا میسج گیا، ٹھیک ہے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں، لیکن ہمارا میسج جو ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا تک گیا ہے۔ اور بابا جی کہتے تھے نا کہ آپ مخلص ہو کے چلیں تو صحیح، پھر دیکھنا کہ مالک کان نہیں لگن دیں گے۔ تو آپ بالکل بے فکر رہیں۔ جو اس کامیابی کے بعد اس تحریک لبیک کو شہرت ملے گی، عزت ملے گی، وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہوگی کہ ایک اور سیاسی پارٹی جو ہے، مذہبی پارٹی جو ہے، وہ بھی سیاسی میدان میں آئے گی اور اس کو لانچ کیا جائے گا، اور وہ ہوں گے جناب ڈاکٹر طاہر القادری۔ وہ بھٹو والا جو چورن آج تک پیپل پارٹی بیچ رہی تھی، ان کے پاس وہ چورن اب ختم ہو گیا، ان کا وہ چورن نہیں چلنے والا، نہ ہی وہ نون لیگ کا کوئی چورن بکے گا شیر والا۔ تو اب جو شیر آ چکے ہیں نا وہی چلیں گے انشاءاللہ، اور ان کے مقابلے میں طاہر القادری کو لایا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ جا کے یہ دونوں پارٹیز ایک ہو جائیں، کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں، تھوڑے بہت اختلافات ہیں، تو جب وہ ختم ہو جائیں گے اور مقصد ایک ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ تو کوئی بات نہیں کہ دونوں پارٹیز ایک ہو کے نہ بیٹھیں، مل نہ بیٹھیں۔ جب مقصد ایک ہو جائے گا تو پھر مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ یہ تمام تر باتیں جو میں نے کی ہیں، یہ میرا ایک ذاتی انالیسز، یا آپ اس کو ایک پریڈکشن کے طور پر لے لیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں دے دوں گا، آپ وہ بھی سنیں اور یہ دیکھیں کہ کیا کوئی باتیں میری حقیقت کے قریب جاتی ہیں یا کیسی میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوں۔